ہر قسم کی تصویر کشی حرام ہے، کوئی بھی ویڈیو یا تصویر نہ بنائیں۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ ان يدعون من دونه الا اناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا۔ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 سے 121 تک ابھی تلاوت کی گئی ہے، اور یہاں سے سورۃ النساء کا 18واں رکوع اور والمحصنات 5ویں پارے کا 15واں رکوع شروع ہو جاتا ہے۔ گزشتہ 2 رکوع میں گزشتہ 2 رکوع میں ایک بشیر نامی منافق کا واقعہ بیان ہوا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد مدینہ شریف سے مکہ شریف چلا گیا اور وہیں پر وہ شخص مارا گیا۔ تو اس پہلی جو آیت ہے اس میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو اللہ تعالی چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو تو چاہے کتنے بھی گناہ ہو اللہ تعالی چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، چاہیں گے تو سزا دے کر پھر معاف فرمائیں گے۔ سورۃ البقرہ میں ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہوں گا معاف کروں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ایک آدمی جس کے ذمے گناہ صغیرہ ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب دے دیں گے، اور اگر چاہیں گے تو جس کے ذمے گناہ کبیرہ ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہیں اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں۔ لیکن شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک مشرک توبہ کر کے اسلام نہ لے آئے، شرک سے باز نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو جو آدمی تھا بشیر، اس نے تو چوری کی تھی، خیانت کی تھی، تفصیلی واقعہ گزشتہ دروس میں گزر گیا۔ اگر وہ بھی بھاگتا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کر لیتا تو چوری کی تھی، اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو بھی معاف فرما دیتے۔ تو اس آیت کا گزشتہ آیت سے یہ ربط ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ آگے فرمایا اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر صرف چند زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کی زنانی یعنی مؤنث، تفصیل انشاءاللہ بعد میں۔ اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر صرف چند زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا،
اور یہ صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو حکم سے باہر ہے. اور دوسرا ترجمہ ہے اور یہ صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو سرکش ہے. لعنہ اللہ، شیطان پر اللہ تعالیٰ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر رکھا ہے. وقال، اور شیطان نے اللہ سے کہا تھا جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار سے نکال رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے شیطان وقال، اور اس نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا. اور یہ بھی اس نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ان کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ چوپایوں کے یعنی جانوروں کے کان چیر ڈالیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے فقد خسر خسرانا مبینا، اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودا کیا. یعدہم ویمنیم، شیطان ان لوگوں سے وعدہ کیا کرتا ہے، ویمنیم، اور انہیں آرزویں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، جبکہ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں. اولئک مأواہم جہنم، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی. جیسا کہ پہلی آیت کے بارے میں عرض کیا کہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے. مراد یہ ہے کہ بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، لیکن اگر وہ توبہ کر لے، اپنے شرک سے اسلام لے کر آ جائے تو وہ مشرک رہا ہی کہاں. بقیہ جتنے گناہ ہیں کفر اور شرک، یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. معاف کروانے کا مطلب یہ ہے کہ بلا توبہ، اگر توبہ کر لے، ایمان لے آئے، پھر تو شرک بھی ختم، پھر تو کفر بھی ختم ہو گیا، وہ تو کافر ہی نہیں رہا. اس کے علاوہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے معاف فرما دیں گے. یعنی چاہیں گے تو سزا دے کر اس کو جنت میں بھیج دیں گے، چاہیں گے تو بلا سزا اور اس کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے. اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے. تو فرمایا کہ ان اللہ لا، اس بارے میں تفصیل گزشتہ آیات میں یہی آیت اسی سے ملتی جلتی آیت آئی تھی، تھوڑا سا فرق تھا وہ ذکر کر دوں گا. وہاں تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا ایک ہوتا ہے شرک فی الذات، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانا، ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننا. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک سمجھنا، بتوں کے آگے سجدہ کرنا، قبروں پر سجدہ کرنا. اس طرح تفصیل گزری تھی. حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کی کتاب تفہیم الفقہ جلد نمبر 1 ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے. وہاں پر تفصیلی طور پر لکھا ہوا ہے شرک فی الذات کیا ہے، شرک فی الصفات کیا ہے. گزشتہ درس میں اس بارے میں تفصیلاً بیان ہو چکا تھا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے. ومن یشرک باللہ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. گزشتہ آیات میں جو اسی سے ملتی جلتی آیت تھی، وہاں پر آخری جملے میں فرق تھا. وہاں آخری جملہ یہ تھا ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما. ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو فقد افترى اسما عظیما، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر ایک بڑے قسم کا بہتان باندھ لیا، الزام جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ پچھلی جو آیت تھی جہاں پر یہ فرمایا ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، وہاں پر مخاطب تھے اہل کتاب یہود، جن پر تورات نازل، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار
تورات جن پر نازل ہوئی، یہ اہل کتاب تھے، ان کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور ہماری کتابوں میں ان کے بارے میں نشانیاں موجود ہیں، پیشن گوئیاں موجود ہیں، سب پتا تھا۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانا، تو اس پر کہا کہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا ہے۔ یہاں یہ جو آیت ہے، یہاں پر چونکہ مخاطب مشرکین مکہ ہیں، یہ کوئی اہل کتاب نہیں تھے، لیکن چونکہ تمام دلائل واضح ہونے کے باوجود یہ گمراہی میں جا پڑے، تو یہاں پر یہ انداز اختیار کیا گیا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ایک مسلمان ہے، چاہے اس کے کتنے بھی گناہ ہوں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں یوں نہیں کہیں گے کہ وہ بالکل دور جا کے پڑ گیا ہے، کیونکہ وہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اگر وہ شریک نہیں ٹھہراتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو۔ تو ان کے لیے فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ آگے فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف چند زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور جس شیطان کی عبادت کرتے ہیں تو سرکش ہے یا جو حکم سے باہر ہے۔ یہ جو فرمایا یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر صرف چند زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین مکہ کے جو معبود تھے ان میں سے بعض کے نام تھے منات، لات، عزا، اور یہ تمام کے تمام مؤنث شمار ہوتے تھے کیونکہ بے جان چیزیں تھیں، اور بے جان چیزوں کو اہل عرب جو ہے وہ مؤنث شمار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے آسان ترجمے کے حاشیے میں کہ جو اہل عرب تھے یہ لڑکیوں کو ایک کمزور مخلوق سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے، یہ لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، سب کو پتہ ہے۔ اور اگر ان کو اذا بشر احدهم بالانثى، جب ان کو کسی کو خوشخبری دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو وہ ایسا اس کو سمجھتا تھا کہ میرے اوپر کوئی ذلت چھا گئی ہے۔ تو یہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ اس کو بڑا عجیب سمجھتا تھا، کہتا تھا میں مر جاتا، یہ کیسی خوشخبری مجھے ملی ہے۔ تو جب تم مؤنث کو اتنا کمتر سمجھتے ہو تو اپنے معبود کو مؤنث کیسے قرار دیتے ہو؟ پھر تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں اور اس سے پہلے جو ہندو تھے ان کی بھی جو دیوتا ہیں تو ان کے بھی نام اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ان میں سے کئی مؤنث شمار ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی حضرت والد صاحب دامت برکاتہم سے تعلق میں ایک نو مسلم ہے، ماشاءاللہ اب تو ایک عرصہ گزر گیا، عبد الرحمان بھائی جو یہاں پر آئے بھی تھے، وقت لگایا تھا، حضرت والد صاحب نے فرمایا بیان کرو، تو وہ کھڑے ہوئے، پوری مسجد بھری ہوئی تھی، انہوں نے سے ایک جملہ کہا کہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں۔ سب ساتھیوں کو یاد ہے سب کیسے رو رہے تھے۔ تو یہ ہمارے جو ساتھی ہیں عبد الرحمان بھائی ابھی مسقط میں، انہوں نے پہلے ہندو تھے، ہندوازم پر پی ایچ ڈی کر رہے تھے۔ میں نے کہا بھی یہ بات جس طریقے سے یہ سمجھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ میں نے ان سے اس کا مطلب پوچھا کہ یہ کیا باتیں لکھی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے جب میں پہلے ہندو تھا تو ہندو مذہب میں 33 کروڑ تقریباً ان کے معبود ہیں، 33 کروڑ، اور یہی بات تاریخ امت مسلمہ میں بھی لکھی ہوئی ہے، حتیٰ کہ بعضوں نے فرمایا اتنے ہندو نہیں ہیں جتنے ان کے معبود ہیں۔ اور پھر انہوں نے بتایا اور تفسیروں میں یہ نام لکھے ہوئے ہیں کہ اب میرے وہ لفظ غلط میں ادا کروں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کالی دیوی اور دیو پتہ نہیں ایسے کوئی نام انہوں نے 3-4 بتائے، لکشمی، یہ 3-4 نام بتائے، اور کہا کہ یہ سب کے سب مؤنث ہیں، کچھ ان کے مذکر بھی ہیں، لیکن اس طرح یہ ہمارا جو مذہب تھا اس میں یہ مؤنث شمار ہوتے تھے عورتیں۔ اور پھر تفسیروں میں لکھا ہے ان پر زیورات بھی چڑھائے جاتے تھے۔ تو کہا یہ ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، عورتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس کو ایک طرف کمتر سے مخلوق سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف یہ معاملہ کہ اس کی پرستش کر رہے ہیں، لات ہے، منات ہے، عزا ہے۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آئی، ایک بات دل میں آئی کہ انشاءاللہ تعالیٰ عرض کروں گا کہ آج جو لوگ بعض مسلمان ہیں لیکن وہ کہیں جاتے ہیں تو مندروں میں جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، خصوصاً سندھ کے جو گاؤں ہیں وہاں پہ ہندو زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے مندروں میں جاتے ہیں، اور جا کر ان کے جو جس کو یہ بھگوان اپنا کہتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، چرچوں میں جاتے ہیں۔ یہ معاملہ بہت 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 خطرناک ہے،
بہت خطرناک ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات دل پر لگ گئی، خدا نہ خواستہ، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ہماری ادا پسند نہ آئی کہ ان شہروں میں آ کر چلو مسجد میں چلے جاتے، لیکن مندروں میں جانا اور پھر اسی طرح فلموں کے ذریعے ان کے بھگوانوں کو دیکھنا، اس سے ڈرنا چاہیے۔ کہیں خدا نہ خواستہ کوئی بات اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت لے لی تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ان کے منظروں کی گھنٹیاں سننا، یہ تمام چیزیں بہت خطرناک ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان یدعون من دونہ الا اناسا، کہ یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر صرف زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور صرف شیطان کی اصل حقیقت شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اور صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں تو بڑا سرکش ہے اور حکم سے باہر ہے۔ تو شیطان کی ایک بری صفت یہ بیان فرمائی کہ مریدہ، کہ یہ سرکش ہے، یہ حکم سے باہر ہے۔ دوسری صفت، بری صفت شیطان کی یہ بتائی، لعنہ اللہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے۔ وقال، اب شیطان نے یہ اللہ سے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو شیطان نے انکار کر دیا تھا۔ شیطان کا اللہ تعالیٰ سے جو بات ہوئی، جو مکالمہ ہوا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ 8ویں پارے میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ہم نے ان کو سجدے کا حکم دیا، تو وہاں پر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج انک من الصاغرین، تو شیطان نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کی مہلت دیجیے۔ قال انک من المنظرین، اب شیطان کو جب نکال دیا گیا، اب اس نے کیا کیا باتیں کہی 8ویں سپارے میں موجود ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، آپ نے مجھے گمراہ کیا، اب میں ان کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اور شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ہر طرف سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا۔ اسی طرح 14ویں سپارے میں اور 15ویں سپارے میں بھی شیطان نے یہ باتیں کی تھی، جس میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے کہا لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو آگے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا واستفزز من استطعت منہم بصوتک، فرمایا کہ ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے۔ تفسیر معارف القرآن میں بھی لکھا ہے، آسان ترجمے میں بھی لکھا ہے، شیطان کی آواز سے مراد کیا ہے؟ لہو لہب، گناہ، یہ میوزک، یہ گانا باجا، یہ گانے باجے کے آلات، یہ سب کے سب شیطان کی آواز ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے، تو آواز سے بہکانا یہ گانا ہے۔ اگر گانے سے نعوذ باللہ ہمیں خدا نخواستہ سکون مل رہا ہے تو یہ شیطان کی آواز ہے جو ان صورتوں میں ہمارے سامنے ظاہر ہوئی ہے۔ اور 14ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جب اللہ نے فرمایا نکل جا، قال فخرج منها فانک رجیم، نکل جا تو مردود ہے، وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ اس نے مہلت مانگی۔ یہاں جو اس نے جو جملہ کہا اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا، قال، اور کہا ربی، اے میرے رب، بما اغویتنی، بس سبب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، میں ضرور بے ضرور ان کی نظر میں معصیت کو مرغوب کر کے دکھلاؤں گا۔ کیا مطلب؟ جتنے گناہ ہیں وہ میں ان کی نظروں میں اچھے کر کے دکھلاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں داڑھی والے اچھے نہیں لگتے، اور جو بغیر داڑھی والا اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بڑا اسمارٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ضرور بے ضرور ان کی نظر میں معصیت کو مرغوب کر کے دکھلاؤں گا۔ اسی طرح بے پردہ عورت، فیشنیبل عورت اچھی لگتی ہے اور با پردہ عورت اچھی نہیں لگتی۔ حضرت مفتی نعیم صاحب احمد برکاتہم فرما رہے تھے، کچھ لوگ آئے گھر میں رشتے کے لیے، جب جانے لگے تو کہا کہ یہ خاتون برقعے میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی کا تو آپ لوگ رشتہ لے کر آئے ہیں۔ تو کہا کہ یہ برقع جو ہے نا ہمارے ساتھ نہیں چلے گا، یہ چیزیں نہیں چلیں گی اس طرح۔
کتنا خطرناک معاملہ ہے. بے پردہ عورت اچھی لگ رہی ہے، با پردہ عورت بری لگ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ میں ان کی نظر میں معصیت کو مرغوب کر کے دکھلاؤں. اسی طرح نماز ہے، اسی طرح ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ان میں مزہ نہیں آتا. اور گانے بجانے کی محفل ہو، سینما ہاؤس ہو، فلمیں ہو، گانے ہو، ڈرامے ہو، یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب میں یہ سب اچھی لگتی ہے. نماز وغیرہ اچھی نہیں لگتی، دل کرتا ہے فوراً بس نماز ختم ہو میں بھاگوں. اللہ تعالیٰ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. وجہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا وہی چیلنج ہے کہ ان کی نظر میں معصیت کو مرغوب کر کے دکھلاؤں گا. لیکن شیطان کو بھی اندازہ تھا کہ خود اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہوں گے جو میرے قابو میں نہیں آئیں گے. کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، ہاں آپ کے کچھ بندے ہوں گے مخلص بندے، ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو گمراہوں سے تیری پیروی کرے، تیرے پیچھے چلے. تو یہ شیطان کی مختلف باتیں ہیں جو 2-3 مقامات سے میں نے عرض کی. یہاں جو شیطان کو جب اللہ تعالیٰ دربار سے نکال رہے تھے، اس کو ملعون لعنت اس پر ہو رہی تھی، تو اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا وقالا، اس نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا. آسان ترجمے میں لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سے بندوں کو گمراہ کر کے انہیں اپنا بنا لوں گا اور بہت سوں سے اپنے مرضی کے کام کرواؤں گا. شیطان کا زور کتنا چلتا ہے آگے میں عرض کروں گا، اس کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے. لیکن یہ جو تفسیروں میں لکھا ہے کہ بہت سوں سے اپنی مرضی کے کام کرواؤں گا، اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر ابھی کسی کو غرفہ جانا ہے اور میں اس کو کہوں نہیں زبر تم باہر جاؤ، تو اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، وہ اپنے اختیار سے وہاں جا سکتا ہے. اسی طرح شیطان کا کیا کام ہے کہ وہ صرف اس کو خیالات ڈالے گا، باقی انسان اپنی مرضی سے کام کرتا ہے. قرآن پاک میں 13ویں سپارے میں بھی یہ مضمون ملتا ہے کہ شیطان کی ان لوگوں کافروں سے کیا بات چیت ہوگی جب کافر لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے، ان کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، تو اس وقت وہ شیطان کو برا بلا کہیں گے کہ تیری وجہ سے جو ہے ہمارے ساتھ ایسا ہوا، تو نے ہمیں گمراہ کیا. تو قرآن پاک میں لکھا ہے کہ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا، جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے تم سے وعدہ کیا اس کی مخالفت کی. آگے بھی یہ مضمون آئے گا، میں ابھی عرض کر رہا ہوں. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، میرے لیے تم پر کوئی زور نہیں تھا، إِلَّا أَنْ دَعُوتُكُمْ، مگر یہ کہ میں نے تو تمہیں دعوت دی، میں نے تمہیں دعوت دی، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے اس کو قبول کر لی. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اب مجھے برا بلا مت کہو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو برا بلا کہو، مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي، نہ میں تم کو بچانے والا ہوں نہ تم مجھے بچانے والے ہو. تو شیطان نے پہلی بات کہی وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا. نمبر 2 وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا. آگے اس بارے میں انشاءاللہ میں انوار البیان میں سے پڑھ کے سناؤں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا. ارے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی جنت دوزخ نہیں ہے، سب ایسے ہی باتیں ہیں. ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے کہ تم جو ہے وہ داڑھی رکھ لو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے کہ تم نیک بن جاؤ، ابھی تم نے دنیا دیکھی ہی کیا ہے کہ تم یہ کام نیکیاں کر رہے ہو. ارے خوب مزے کرو، بعد میں دیکھ لیں گے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں خوب آرزویں دلائے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا ہے انہیں خوب ہوسیں دلائے گا، لالچیں دلائے گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور انہیں حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ چوپایوں کے کان چیر ڈالیں گے. اس کا مطلب تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ ان میں یہ ایک رسم تھی کہ جانوروں کے کان کو چیر کے پھاڑ کے بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے کہ یہ فلاں بت کے نام پر ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور ایسے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کو یہ لوگ جائز نہیں سمجھتے تھے. حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معرف القرآن میں لکھا ہے کہ جو کچھ شیطان نے کہا تھا اس نے بنی آدم سے وہ سب کچھ کروا لیا. اکثر بنی آدم نے دشمن کی بات مان لی اور خالق و مالک کی ہدایت پر عمل نہیں کیا، شرک اختیار کر لیا، توحید سے منہ موڑ لیا. کانوں کا چیرنا، سنیے حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے مفتی تھے، دارالعلوم میں پہلے مفتی ہوتے تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ کانوں کا چیرنا اور سوراخ کرنا
بہت سے نام نہاد مسلمانوں میں بھی ہے کہ بچوں کے کانوں کو چھید دیتے ہیں. بچوں کی بات نہیں ہو رہی، بچوں کی بات ہو رہی ہے. جب مرد ہیں کانوں کے سوراخ کر دیا اور ان میں کوئی بندہ وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے بچہ زندہ رہے گا. تو یہ تمام باتیں آگے اس کا اور مزید وضاحت انشاءاللہ آ رہی ہے. تو فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ آگے فرمایا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ اور شیطان نے کہا کہ میں انہیں حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کر دیں گے. اس کی وضاحت بھی آگے عرض کروں گا، لیکن مختصر یہ کہ شیطان نے کہا کہ میں انہیں حکم دوں گا وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کر دیں گے. اس میں داڑھی منڈانا بھی داخل ہے کہ مردوں کے لیے داڑھی رکھنا ہے. اب جب کوئی مرد داڑھی منڈاتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل دیا. اسی طرح بدن گودوانا جس کو آج کل ٹیٹو کہتے ہیں، لفظ کیا ہے مجھے سے ہو سکتا ہے ادائیگی میں غلطی ہو رہی ہے. ٹیٹو بدن پر وہ تصحیحات وہ سوئی وغیرہ سے ایسے کوئی جلا کر اس سے پہ تصویریں بنائی جاتی ہیں اور نقل کی جاتی ہے کہ ہم نے فلاں اداکار کی نقل کی، ہم نے فلاں کرکٹر کی نقل کی، ہم نے فلاں فٹ بالر کی نقل کی. یہ سب اسی میں آ جاتا ہے. حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں بنی آدم کو سکھاؤں گا کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورتوں کو بدل ڈالیں. شیطان اس کی بھی تعلیم دیتا ہے اور وہ لوگ اس کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں. اس کی بہت سی صورتیں جو بنی آدم میں رواج پائی ہیں، مشہور ترین تو یہی ہے کہ داڑھی مونڈی جاتی ہے. آج کی دنیا میں شاید ہی کوئی گھر ایسا خالی ہو جس میں داڑھی نہ مونڈی جاتی ہو. اس کے علاوہ گودوانا بھی رواج پذیر ہے. سوئی سے گون کر رنگ بھر دیتے ہیں، اس سے جسم پر کئی طرح کی تصویریں بنا لیتے ہیں. ہندوؤں میں تو گوتنے کا بہت زیادہ رواج ہے، مگر مسلمان بھی گوتنے کا کام کرتے ہیں. پھر بخاری شریف کی ایک روایت لکھی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گوتنے والوں پر اور گوتنے والیوں پر اور ان عورتوں پر جو ابرو یعنی بہوؤں کے بال چنتی ہیں. جو عورتیں میک اپ کرانے جاتی ہیں یا ویسے ہی اپنے بہوؤں کے بال کاٹ کر بالکل باریک کر دیتی ہیں، وہ بات ہو رہی ہے تاکہ بہویں باریک ہو جائیں. اور خدا کی لعنت ان عورتوں پر جو حسن کے لیے دانتوں کے درمیان کشادگی کراتی ہیں، جو اللہ کی خلقت کو بدلنے والی ہیں. اسی طرح ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ مرد کا اس طرح انداز اختیار کرنا کہ وہ عورت لگے. اسی طرح لکھا ہے کہ آپریشن کر کے جنس کو تبدیل کر دینا، مرد آپریشن کر کے عورت آپریشن کر کے مرد، یہ چیز بھی اس میں داخل ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر ایک عورت آئی اور ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اس طرح کی عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں. فرمایا کہ میں لوگوں میں کیوں لعنت نہ بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی اور جن پر اللہ کی کتاب میں لعنت آئی ہے. وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے سارا قرآن پڑھ لیا ہے، مجھے تو یہ بات کہیں نہ ملی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تجھے ضرور یہ بات مل جاتی. کیا تو نے یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تم کو دے اسے قبول کرو اور جن چیزوں سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ سن کے وہ عورت کہنے لگی ہاں یہ تو قرآن میں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے جن کاموں کے کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے اللہ کے رسول نے ان کاموں سے منع فرمایا ہے، لہذا قرآن کی روح سے بھی ان کاموں کی ممانعت ثابت ہوئی، کیونکہ قرآن نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم دے ان پر عمل کرو اور جن چیزوں سے روکے ان سے رک جاؤ. تو یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کر دینا. آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَآمُرَنَّهُمْ، شیطان نے اللہ سے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں حکم دوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ انہیں میں حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کر دیں گے. آگے فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے اس نے کھلے خسارے کا سودا کیا. یعنی جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا اس سے وہ عمل نہیں کرتا، جن باتوں سے اللہ نے منع کیا وہ جا کر عمل کرتا ہے، تو یہ شیطان کی دوستی ہے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو اس نے کھلے خسارے کا سودا کیا. آگے جو پیچھے گزرا تھا میں نے عرض کیا تھا، آگے عرض کروں گا کہ شیطان نے یہ بھی اللہ سے کہا تھا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ،
اور انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا. یہاں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یعدہم ویمنیم، شیطان ان لوگوں سے وعدے کیا کرتا ہے، تم سے سچا وعدہ کیا. ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے تم سے وعدہ کیا اس کی مخالفت کروں گا. یعدہم، شیطان ان لوگوں سے وعدہ کیا کرتا ہے. ویمنیم، اور انہیں آرزویں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، جبکہ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان لوگوں سے وعدے کیا کرتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے. اللہ کی رضامندی کے جو کام ہیں ان کے خلاف ابھارتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کرو گے تو اس تکلیف میں پڑ جاؤ گے اور ایسی ایسی لذت سے محروم ہو جاؤ گے. ڈراتا ہے اگر تم داڑھی رکھو گے تو تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، رشتہ نہیں ملے گا. اگر تم حرام کماؤ گے، ملاوٹ کرو گے، دھوکہ کرو گے اور رشوت دو گے اور رشوت لو گے، سودی کاروبار کرو گے تو تمہاری تجارت میں نعوذ باللہ خوب برکت ہوگی، خوب تمہیں مال ملے گا. خوب ملاوٹ کرو، لیکن اگر ملاوٹ نہیں کرو گے، دھوکہ نہیں دو گے، غلط بیانی نہیں کرو گے، تجارت میں جھوٹ نہیں بولو گے، وزن میں ڈنڈی نہیں مارو گے تو تمہاری اپنی اولاد تو بھوکی مریں گی. ان کی جو خواہشات ہیں جائز خواہشات وہ تو پوری نہیں ہوں گی، تو چلو تھوڑا وزن میں ڈنڈی مارو. اس طرح شیطان ان کو کام نہیں کیا اور عجیب و غریب معاملات ہیں، دھوکے بازی ایسی ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس پر بڑا مضمون بیان کیا ہے کہ پیٹرول کمپنی دے رہی ہے ایک کو، وہ ڈلوا رہا ہے دوسرے کو. میڈیسن ایک کا فری کیا ہوا ہے، وہ صاحب اس کو تجارت کر رہے ہیں، جاؤ مجھ پر میرا میڈیسن فری ہے، تم جاؤ جو انسولین خریدنی ہے، جو اینٹی بایوٹک خریدنی ہے، جو خریدنا ہے خریدو، دیکھو میرے نام پر خریدنا. دیکھو اب بعض تو بڑے سخی بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو پیسے ہیں مجھے دے دینا، تمہارے لیے فری ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں تمہارا دوست ہوں نا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. پھر کہتے ہیں بیماریاں کیوں ختم نہیں ہوتی. ابھی حضرت والد صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے، کل کی بات ہے، فرمایا کہ دیکھو پہلے آج سے 30 برس پہلے اتنی ہاسپٹلیں تھی، لیکن آج دیکھیں جگہ جگہ ہاسپٹل، گلی گلی ہاسپٹل، کتنی اور وہ ہاسپٹلیں بھری ہوئی ہیں، بیڈ خالی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہی دھوکے بازی، یہی گناہ. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے آ کر عرض کیا کہ حضرت آج سے 100 برس پہلے آ کر عرض کیا کہ حضرت آج کل ایسی ایسی بیماریاں آ رہی ہیں کہ طبیب کو بھی یہ بیماریاں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے اور فحاشی کی وجہ سے ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جو تمہارے باپ داداؤں نے نہیں سنی ہوگی، ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جو تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنی ہوگی. تو اب دوائیاں لی، جی آپ میرے رشتے دار ہیں، میرے بھائی ہیں، فلاں ہیں، آپ یہ دوائی لے لیں، جو پرچی مجھے دے دیں، میرے ذمے ہیں. اب کمپنی میں جا کر شو کر رہے ہیں کہ جی یہ میری دوائی ہے، مجھے پیسے دے دیں، انہوں نے دے دیا. اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دوائی 5000 کی ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، تم خرید کر لاؤ، مجھے 2000 روپے دے دو بس، اور اس کو کمائی کا بھی ذریعہ بنایا ہوا ہے. جتنا لوٹنا چاہو لوٹو. ان تمام کی وجہ سے یہ پریشانی آتی ہیں. اب شیطان ڈراتا ہے، تمہارا جائز حق ہے اور یہ تمہارے لیے بالکل جائز ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب نے لکھا، ایسا کرو گے تو اس تکلیف میں پڑ جاؤ گے اور ایسی ایسی لذت سے محروم ہو جاؤ گے. اور آگے لکھتے ہیں کہ جو آرزو ہے دلانے کا مطلب یہ ہے کہ جوانوں کو کہتا ہے دل کھول کر گناہ کر لو، بڑی زندگی بڑی ہے، بہت زندگی ہے، جوانی کے مزے پھر کہاں ملیں گے، جتنے گناہ کرنے ہیں خوب کر لو، تو دل کھول کر گناہ کر لو، بڑی زندگی ہے، توبہ کر لینا. کوئی بوڑھا شخص توبہ کرنا چاہے تو اس سے کہتا ہے ابھی تو تمہاری عمر اچھی خاصی ہے، ابھی تھوڑے ہی مر رہے ہو. اسی طرح سے کوئی حلال کمائی میں لگے تو اس سے کہتا ہے میاں اتنے ذرا سے پیسوں میں کیا ہوگا، دنیا کما اور کھا رہی ہے، تم ہی کو تقوی سوار ہے. ایسی باتیں سمجھا کر حرام آمدنی اور حرام کاموں کی ترغیب دیتا ہے اور اس میں بڑے بڑے فائدے بتاتا ہے. اس کی باتوں پہ آ کر خدا پاک کا نافرمان بن جاتا ہے. اپنے کو عذاب دوزخ میں دھکیلنا ہے. جب دوزخ میں داخل ہونے لگیں گے تو کوئی راہ بچنے کی اور فرار کی نہ پائیں گے. کیسا خطرناک معاملہ ہے جھوٹی گواہی دینا، جس پر درس قرآن پہلے ہو چکا ہے. جھوٹی گواہیاں دینا، جھوٹے مقدمے پیش کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا اور اس پر پیسے لینا، یہ حرام میرے دوستوں اور ساتھیوں جتنی تیزی سے آتا ہے اس سے زیادہ تیزی سے جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے. وہ تو بڑا خوش ہو رہا ہے اور بعض مرتبہ دنیا میں پکڑ آتی ہی نہیں ہے.
آخر میں جا کر پتا چلتا ہے، مرنے کے بعد پتا چلتا ہے. دنیا میں یہ پکڑ آنا شروع ہو جائے، فوراً حرام پر پکڑ ہو جائے تو کون حرام کھائے گا؟ تو اس طرح شیطان جو ہے، یعدہم، شیطان ان لوگوں سے وعدے کیا کرتا ہے، ویمنیم، اور انہیں آرزویں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، جبکہ شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اولئک مأواہم جہنم، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ جو بات عرض کی یہ مختصر سا عرض کیا ہے، ورنہ یاد رکھیں اس بارے میں اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ جی ہم سے واقعی یہ غلطیاں ہوئی ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے، دیکھیں حضرت فرماتے ہیں کوئی بھی شعبہ ہو یہ کہنا جائز نہیں ہے سب کے سب ایسے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے، اس کے لیے کیا شرعی مسائل ہیں. ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ یہ دوائی ہماری آپ لکھ کر دیں، ہم آپ کے کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا کر دیں گے، ہم آپ کو 5 اسٹار ہوٹل کا ٹکٹ، 5 اسٹار کی بکنگ دیں گے، باہر ملک کا ٹکٹ دیں گے، آپ اب یہ مرضی کے لیے فائدے مند ہو یا نہ ہو. 50 روپے کی دوائی میں فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن لالچ میں آ کر، اور وہ 50 روپے کی دوائی اچھی بھی ہے، فائدے مند بھی ہے، لیکن لالچ میں آ کر 150 روپے کی دوائی لکھ کر دے رہا ہے کہ میرا ان سے کانٹریکٹ ہوا ہے، کسی لیبارٹری سے کانٹریکٹ ہو گیا، وہاں مریض کو ٹیسٹ کی ایک بھی ضرورت نہیں ہے، اس بیچارے کو 5 ٹیسٹیں لکھ کر دی جا رہی ہیں کہ ہمیں اس سے کمیشن ملے گا. یہ سب حرام کمائی کے ذرائع ہیں. اپنے جو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو جس شعبے میں ہے، جس لائن میں جو نوکری کر رہا ہے، جو بزنس کر رہا ہے، جو کاروبار کر رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مسائل مفتی صاحبان سے پوچھے کہ میں جو یہ کاروبار کر رہا ہوں اس میں حرام کا، جہاں اللہ سے مانگتا بھی رہے کہ یا اللہ ہو سکتا ہے مفتی صاحب کو اس معاملے میں پتہ نہ ہو، مجھے کوئی ایسی چیز دکھا دے جہاں مجھے شبہ ہو اور میں وہ جا کر ان سے پوچھوں. کسی ایک مفتی صاحب سے مشورہ کر کے ان کے پاس بیٹھ کر اپنے کاروبار کا طریقہ آدمی بتائے کہ ہمارا طریقہ کیا ہے. میرے ذمے جو میں نوکری کر رہا ہوں، مجھے کمپنی نے پیٹرول فری کیا ہوا ہے، میڈیکل فری کیا ہوا ہے، یہ فری دیا ہوا ہے، میں اس کو اس طرح کرتا ہوں تو میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں، یہ حرام، صرف سود حرام نہیں ہے صرف کہ سمجھا بس سود حرام ہے اور رشوت حرام ہے، بقیہ سب چیزیں جائز ہیں. پوچھنا پڑے گا کہ یہ جو ہم جو کر رہے ہیں دھوکے بازی تو نہیں ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ خیانت تو نہیں ہے، ہم کسی کا مال، اسی سے اللہ تعالیٰ اسی لیے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.